انڈیا بڑا چیخا ہے, بڑی وارننگ دے رہا ہے کہ جی آپ سٹیٹس کو چینج نہ کریں. انڈیا نے کشمیر میں سٹیٹس کو چینج کر دیا. جب انڈیا بات کرتا تھا کشمیر کی تو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتا تھا, گلگت بلتستان کو علیحدہ ٹارگٹ نہیں کرتا تھا. لیٹلی انڈیا نام لے کے گلگت بلتستان کی بات کرنا شروع ہو گیا, اور جب پچھلے سال 5 اگست کو انہوں نے اپنی 2 ٹیریٹریز بنائی, لداخ اور JNK, جب انہوں نے 370 اور سارا کچھ کیا جس کو آپ سارے جانتے ہیں, تو اس میں پھر نام لے کے کہ جس میں مظفر آباد, میرپور بھی شامل ہوگا, وہ ہمارا کشمیر ہے, اور لداخ والے ایریا کے ساتھ جوڑ دیا کہ چلاس, گلگت, یہ تمام علاقہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں بات چیت شروع ہو گئی. سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا پاکستان کو اس وقت بڑے کرٹیکل کویشچنز آئے ہیں, کیا پاکستان کو اس وقت یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ ابھی پروپوزل ہے. پھر انڈیا نے یہ بھی کہا کہ جی آپ سٹیٹس چینج کریں گے. پاکستان میں ابھی یہ 2 آراء ہیں, اور لیکن جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے انڈیا بڑا چیخا ہے, بڑی وارننگ دے رہا ہے کہ جی آپ سٹیٹس کو چینج نہ کریں. انڈیا نے کشمیر میں سٹیٹس کو چینج کر دیا. جموں اینڈ کشمیر کو اس نے کاٹ دیا, انڈین آکوپائڈ کشمیر کو لداخ یونین ٹیریٹری میں اور جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹری میں. چائنا کے ساتھ جو لداخ پیکٹ تھا 62 والا, وہ بھی ان کا تباہ ہو گیا. چائنا نے بھی گول پوسٹ موو کر دی ہے. پاکستان میں بات چل رہی ہے اب ہمیں بھی اس کو, چاہے وہ ٹیمپرری طور پہ ہو, بنانا چاہیے. کیا پاکستان کہیں کیس جیپرڈائز تو نہیں کر دے گا؟ کیا انڈیا کو یہ ہم جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا اس کا ایکشن کشمیر 5 اگست والا, اگر ہم بھی اس کو صوبہ بنا دیں؟ مالک, سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ جو 24 گھنٹے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان کی تقریر تھی, تو آپ اس کے خول سے باہر فوری آ چکے ہیں. ورنہ مجھے ڈر تھا کہ آپ ابھی بھی شاید اسی یوفوریا میں ہوں گے جو کل سے اس ملک کو گرپ میں لیے ہوئے ہے. وہ سپیچ بڑی اچھی تھی, واضح تھی, گلوبل ایجنڈا تھا اس میں, کشمیر پر وقف تھا, ہر چیز تھی. اور جو بات آپ نے ابھی چھیڑی ہے یہ ہے اس سارے مسئلے میں جو ایکشنیبل, وہ کہتے ہیں نا, شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ایکشن از ایلوکوینس. تو جو پرائم منسٹر کی سپیچ تھی, ابھی اس کا جو ایلوکوینس ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا ان اقدامات پر جن کی اب آج آپ نے ذکر چھیڑا ہے. تو یہاں تک اس مسئلے کا ہے گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبے بنانے کا, میری جو انفارمیشن ہے ابھی تک, اب محیط بتا سکیں گے بیکاز فرام دی ہارسز ماؤتھ تو ان کے پاس ہی ہوگی, لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. باقی یہ باتیں تو بہت عرصے سے ہمارے ذہنوں میں تھیں, ہماری سوچ وچار میں تھی, یعنی جب سے میں بھی تھا جب سروس میں, اس وقت بھی ہم سوچا کرتے تھے. اور سب سے بڑی جو چیز مانے تھی وہ یہی تھی. لیکن سر مجھے ایک چیز بتائیے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ اگست 5 نے ٹوٹل چینج کر دیا کشمیر سینیریو. پہلے کا سینیریو آپ تھا جب آپ لوگ کشمیر کاز لڑ رہے تھے. اب کیا چینج سینیریو کے اندر ایک ویو پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو بھی کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اس کو پروونس بنا کے؟ بالکل مالک, یہی تو بات ہے کہ سچویشن اب بہت بدل چکی ہے اور نتھنگ ریمین اسٹیٹک والی بات ہے. اس وقت نہ صرف یہ کہ 5 اگست کے اقدامات جو اللیگیلٹی مودی نے امپوز کی تھی, اس کے علاوہ اس وقت اس خطے میں ایک بڑی کنفرنٹیشن جاری ہے چائنا اور ہندوستان کی, اور وہ کنفرنٹیشن ہمیں انوالو کیے بغیر نہیں رہے گی. اس میں ہم کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہیں گے, اور اس سچویشن میں ہم صرف سپیکٹیٹر کا رول نہیں ادا کر سکتے. اور جہاں تک یہ بات کہ جی اس سے یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے اسٹیٹس میں تبدیلی آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھیں, ہمارا جو بھی قدم ہوگا اس میں یہ وضاحت کر دی جائے گی بالکل اس طرح جس طرح ہم نے یہ اپنا نیا جو فلیگ جب لائے تھے اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ حتمی طور پر اس کا انحصار سارا اس وقت ہوگا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو فیصلہ ہوگا. تو ابھی ہمیں قدم اٹھانا ہے کوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ کہ کشمیر کے مسئلے سے تعلق ہے, اس کا ہماری قومی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے, پاکستان کے وجود کے ساتھ تعلق ہے. ڈاکٹر عادل, یہی سوال آپ سے, کیونکہ سید علی گیلانی صاحب چیئرمین کل جماعتی حریت کانفرنس, ان کے کریڈینشلز پہ کوئی شک نہیں ہو سکتا
وہ بڑی سین اور بولڈ آواز ہیں اس پہ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ڈیسیجن ہے، ڈیسیجن ابھی ہوا نہیں. وہ کہتے ہیں لیڈن ود ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز، کہ تباہ کن اس کے اندر اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارا مورل ہائی گراؤنڈ جا سکتا ہے انڈیا کے خلاف، اور دوسرا کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کو ایک چھڑی پکڑا دے گا جس سے انڈیا اس اپرچونٹی کو ویلکم کرے گا، بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز مل گئی ہے کہ اپنا ایکشن جسٹیفائی کرنے کا. اور یہ جو سا کیونکہ یہ نیچر آف ڈسپیوٹ کو چینج کر دے گا یہ فیصلہ، تو پھر اس کا مطلب ہے جو الٹیمیٹ سولوشن ہے اس کو بھی چینج کر دے گا. یہ سید علی گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں، جو کشمیر کو شاید آپ سے میرے سے ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، اور وہاں زمین پہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا وہ بیس لیس ان کا اپریہنشن ہے؟ نہیں، بیس لیس بالکل نہیں ہے، بیس لیس بالکل نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یقین ہو کہ جی اس کو اسٹیٹس آف ڈسپیوٹ بدل جائے گی، ایسا نہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شمشاد صاحب نے بھی کہا کہ ہم اگر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر تو ہم پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ اچھا یار چلو چھوڑو کشمیر کو، ہم نے اس کو صوبہ بنا دیا، تو پھر تو شاید ہو. لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان ایسا کرے گا. ان اے وے یہ اس کو ایشو کو الائیو رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں جو بھی انڈیا نے کیا، ہمارا ری ایکشن صرف نہیں ہونا چاہیے. ان اے وے اب کشمیر کا مسئلہ انڈیا نے سٹارٹ کیا اس کو ایلیویٹ کرنا، لیکن وہ ایلیویٹ ہو چکا ہے. اور وہ عمران صاحب کی جو کل کی تقریر تھی وہ بھی اس کا ہی حصہ تھا کہ اب وہ ہم نے پاٹ کو سٹر کرنا ہے. تو میرے خیال میں یقیناً اس کا امپیکٹ ہوگا، لیکن وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو دو طریقے بتاؤں جس سے پازیٹیو ہو سکتا ہے. اگین جب ڈیسیجن ہوتی ہے اور کیا ڈیسیجن ہوتی ہے، اہم چیز یہ ہے اگر ڈیسیجن ہوتی ہے تو وہ کیسے پریزنٹ کی جاتی ہے. اس کا مجھے یقین ہے وہ پریزنٹ ایسے نہیں کی جائے گی کہ ہم نے کشمیر پہ کلیم اپنا چھوڑ دیا. وہ پریزنٹ یہ کی جائے گی کہ جناب ہمارا ایک رسپانسبلٹی وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی ہے. دیکھیں اس کا ایک ڈومیسٹک پہلو بھی ہے نا، کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی بھی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کئی عرصے سے، جس کا تعلق صرف کشمیر کی اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے پانی ملنے سے، سیلاب آنے سے، اس کا تعلق ہے بجلی آنے سے، سو آن سو فورتھ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک یہ سوچا جائے اس کو اور سیریسلی سوچا جائے از امپورٹنٹ. کشمیر کا مسئلہ اب ایلیویٹ ہو چکا ہے اور اس کو الائیو رکھنے کا میرے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ رہے گا. ایک اور بھی ہے، ذرا لانگ سٹریچ ہے لیکن میرے خیال میں غلط نہیں ہے. ان اے وے آپ اپنے بارگیننگ چپس بھی چینج کر دیتے ہیں. جب آپ نے ایک انٹرنیشنل، انڈیا کو بھول جائیں ایک منٹ کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے سگنل یہ کیا کہ یار 70 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ تم آ کے کرو گے ٹھیک. تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھے ہو، تو اگر تم کچھ نہیں کرو گے اور انڈیا کرتا رہے گا تو ہم ادھر بیٹھے تو نہیں رہیں گے تمہارے انتظار میں. سو ان اے وے اگر کبھی اس قسم کی کانورسیشن آنی ہے تو گلگت بلتستان اس کا حصہ پھر سے ہوگا، اور پھر آپ کے پاس ایک بارگیننگ چپ ہے کہ جناب اس کو ڈالتے ہیں. مجھے لیٹ می انٹرجیکٹ، مجھے ہمارے لیے سی پیک ہماری اور چین کے لیے بہت ضروری ہے. سی پیک کی سکسیس کے لیے جی بی کا ایک کرٹیکل رول ہے اور اس لیے انڈیا کو اتنا ڈسٹرب کرتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کشمیر، کیونکہ ہم بات ہمیشہ آزاد کشمیر کی یا آکوپائڈ کشمیر کی بات کرتے ہیں، جی بی کا جو علاقہ ہے یہ 72,971 کلومیٹر میں ہے، اسکوائر کلومیٹرز، جبکہ باقی جو آزاد کشمیر ہے وہ 13,297 ہے. یعنی کہ باقی کشمیر کا سارا ملا لیں تو یہ 6 ٹائمز اس سے بڑا ہے. منرل ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں، سی پیک کا ایشو ہے، پانی. سو یہ بڑا ہی ایک کرٹیکل پاکستان کے لیے ڈیسیجن ہے. ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس انڈیا نے اس کو پینٹ کر دیا تو ہم اپنی جو اخلاقی اپر گراؤنڈ ہے وہ ہم لوز کر دیں گے اور انڈیا جسٹیفائی ہو جائے گا اور یہ لگے گا ٹھیک ہے سارے بندر بانٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، اب لیٹس کم ٹو سبسٹنس جوکس اسائڈ. دیکھیے پہلی چیز مالک، آئی وانٹ ٹو بی کلیئر اباؤٹ دس کہ پاکستان نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا. یہ ایک انفارچونیٹلی وہ ایک پولیٹیکل فٹ بال بن گیا ہے اینڈ نہیں بننا چاہیے تھا. اس کا انڈیا نے بھی آف کورس اب ایڈوانٹیج لیا ہے اس طرح کے آرٹیکلز پبلش کروا کے وغیرہ. پہلی چیز، ابھی ایک پبلک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے جو ہر ڈیموکریٹک ملک میں ہونی چاہیے ایسے ایشوز. دوسری بات میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ شاید ہندوستان میں تو ہوتا ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ اٹھے اور اپنا فیصلہ کر لے اور کہے جی، اور پھر وہ اس لینس سے دیکھ کے کہے کہ یہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ ہیں، برینز ہیں. ہمارے ہاں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، آپ حلفیہ میرے سے پوچھ لیں، ہر فیصلہ
कंसेंसस से हो रहा है हुकूमत के अंदर। तमाम स्टेक होल्डर्स, फॉरेन ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मेरा दफ्तर है, मिलिट्री है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक बंदा इधर कोई टेंजेंट पे चला जाए। तो ये पब्लिक डिबेट जरूरी है। कोई हतमी फैसला किसी किस्म का नहीं हुआ। अभी मैं सुन रहा था, गालिबन आपके साथ आदिल नजम साहब थे, मैं ये जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। देयर इज नो क्वेश्चन, जो फैसला भी पाकिस्तान करेगा यूएनएससी रेजोल्यूशंस के फ्रेमवर्क में करेगा। हिंदुस्तान ने जो फैसला किया है अपनी यूनियन टेरिटरीज को यूनिलैटरली जो वो उसको तोड़ रहे हैं, अगर हम उस तरफ जाएं भी, जो बात हो रही है प्रोविजनल स्टेटस वगैरह, तो वो तो 1950 और 53 में वो कर चुके, रियासत तो खत्म कर चुके, वो तो उन्होंने ओहदे भी सारे ले लिए, जिस तरह एजेके में हमने दिया हुआ है उन्होंने तो वो खत्म कर दिए थे। तो मुझे मोहित एक बात बताएं, क्या ये भी एक सोल्यूशन है कि अगर हम इसको करते भी हैं, हम सॉरी बोलें। हाँ देखिए, सो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इस तरह तो वो कह ही नहीं सकते कि आपने किया तो हमने कर दिया। वो यूएनएससी फ्रेमवर्क के बाहर जा चुके हैं। डोमिसाइल लॉ पहली चीज है जो फ्रेमवर्क की स्पिरिट जो है वो डिसअलाउ करती है कि आप कोई डेमोक्रेसी चेंज नहीं कर सकते। तो हम तो कतन उस तरफ ना जा रहे हैं ना बात है। जो फैसला भी होगा हमारी प्रिंसिपल हिस्टोरिकल यूएनएससी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो पोजीशन है उसके बरक्स नहीं होगा। मैं ये पहले आपको बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। और जहां तक आपने बात की कि एलओसी, तो मैं आपको 4 लफ्ज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप ये नोट कर लें और जब दिल करे वापस आ जाएं। ओवर माय डेड बॉडी, देयर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, मुझे मोहित एक चीज बताएं, देन आई हैव टू गो टू डॉक्टर आदिल, ही वांट्स टू से समथिंग। ये मुझे बताएं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम सूबा बनाते भी हैं, कल को डिसाइड करते हैं और हम उसको कंडीशनल बनाएं कि जब फाइनल सेटलमेंट होगी यूएन के अंदर तो वी विल बी विलिंग कि ठीक है वो स्टेटस उन्हीं रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा और ये एक सिंपली एक वक्ती इंटरम एक अरेंजमेंट है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, जीबी में रिफॉर्म्स तो पहले से चल रहे हैं। 2009 में भी आपको पता है, तभी तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर का ओहदे का नाम वहां है। यूएनएससी रेजोल्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज अलाउ करता है अगर इट इज फॉर डेवलपमेंट एंड राइट्स ऑफ पीपल इन दैट रीजन, उसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आप उस गांव में डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं, उनके राइट्स यूजर्व करना चाहते हैं, मुकम्मल इनकॉर्पोरेट करके यूनिलैटरली कहना चाहते हैं कि इशू डिस्प्यूट खत्म हो गया, वो अलाउड नहीं है। और एक बात मैं इसमें और कर दूं, डॉक्टर नजर, सिर्फ डॉक्टर आदिल, यू वांटेड टू से समथिंग? जी एक अगर मुझे वो जो कॉमेडी शो वाली बात मोहित ने की मैं क्लियर कर दूं, ये जो वो तो हिंदुस्तान टाइम्स हम बैठ के क्यों इतने गौर से पढ़ते हैं, अपने अखबार भी पढ़ लिया करें। तो वो जो स्टोरी में लिखा हुआ है कि जनाब इसको फेवर किया उसको फेवर किया, एज फार एज आई कैन टेल वो ये लिखा हुआ है कि बहुत साल पहले एक पर्चा लिखा था मोहित ने, जिसमें मैं भी को ऑथर था, जिसमें हमने तमाम जो सोल्यूशन थे उन्हें लिस्ट किया था। उसमें ये वाले सोल्यूशन भी थे, तो वो तो उसमें उस लिस्ट में हर सोल्यूशन जो कभी भी कश्मीर के बारे में लिस्ट किया गया। ये मुझे बताएं कि इंडिया के में अमित शाह जो से के होम मिनिस्टर हैं यूनियन के, और वो कहते हैं वो आइडियोलॉजिकल अवतार तो वो हैं इसके नरेंद्र मोदी के, उन्होंने कहा फिजिकली बात की है छीनने की पाकिस्तानी कश्मीर साइड, गिलगित बल्तिस्तान। 2 फॉर्मर आर्मी चीफ्स ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो धमकियों पर उतर आए हैं, एक पूरा वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो गई है। अगर इंडिया कुछ ऐसी हरकत करता है, कोई फिजिकली करने की कोशिश करता है, तो आपके ख्याल में क्या एक 2 रोया जिसको कहते हैं 2 फ्रंट वॉर छिड़ सकती है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में? बिकॉज अगर हमारा मॉरल स्टांस है जीबी और कश्मीर के ऊपर, तो चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, सीपैक बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगे हैं, तो क्या एक ये स्पेक्टर भी एक रियलिटी है? स्पेक्टर का तो पता नहीं जी। देखें, जंग अच्छी चीज कभी नहीं होती, किसी के लिए नहीं होती, ना चीन चाहेगा ना पाकिस्तान चाहेगा। और भारत में बढ़के मारना अलग बात है, जंग करना बड़ी अलग बात होती है। लेकिन असली चीज जो मेरे ख्याल में आपके सवाल से एक और रिलेटेड चीज आती है इस हवाले से, वो ये है कि चाइना का सिर्फ सीपैक इंटरेस्ट नहीं है। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि कश्मीर के 4 क्लेमेंट हैं, एक तो भारत है, एक पाकिस्तान है, एक कश्मीर के वो तहरीक जो कहती है इसको अलग मुल्क बना दो, चौथा चीन है। अगर आप कश्मीर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें वोट कश्मीर की भी लार्जर कश्मीर की टेरिटरी है जो जिसपे कश्मीर और भारत का इख्तलाफ है।
سو چائنا کا تو اسٹیک ہے ان سم ویز. جو ابھی ریسنٹلی چائنا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو آپ چین کشمیر سے الگ نہیں کر سکتے. جب بھارت نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا تو جو بھارت اور چین کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس ریجن میں اس کا بھی اس پہ اثر